یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ قابض بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج اسلام آباد میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقے پازل پورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک جعلی مقابلے میں شہید کر دیا گیا۔ دریاسنا مقبوضہ وادی کشمیر اور جموں خطے کے مسلم اکثریتی علاقوں میں آج 73ویں روز بھی بھارتی فوجی محاصرہ اور مواصلاتی معطلی برقرار ہے۔ بھارتی غاصبین نے سری نگر کے علاقے سورا میں آزادی کے حق میں اور بھارت مخالف تاریخ ساز احتجاجی مظاہروں کے روح رواں حریت رہنما محمد حیات بٹ کو گرفتار کر لیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سعید علی کیلانی نے کشمیریوں کی حمایت پر پاکستانی عوام اور سیاسی و عسکری قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے اس کردار میں سرعت لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ 5 اگست کے بھارتی اقدام اور فوجی محاصرے سے کشمیریوں کا جذبہ آزادی مزید مستحکم ہوا ہے اور وہ آخری سانس تک اپنے حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے۔ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر نیزا پیر کے علاقے میں بلا اشتعال فائرنگ کر کے 2 بچوں سمیت 3 افراد کو شہید اور 3 خواتین کو زخمی کر دیا۔ بھارت دنیا میں ٹیلی مواصلات کی معطلی کے واقعات میں سر فہرست آ گیا ہے۔ بھارتی اخبار ساؤتھ ایشین وائر کے مطابق عالمی سطح پر بھارت میں سب سے زیادہ مواصلات کی بندش کے واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ جنوری 2016 سے جون 2018 کے درمیان 160 شٹ ڈاؤن ریکارڈ کیے گئے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ 73 روزہ فوجی محاصرے، مواصلاتی لاک ڈاؤن اور فوجی مظالم کی وجہ سے ریاست جموں و کشمیر جہنم میں تبدیل ہو چکی ہے۔ بھارت کی فسطائی حکومت ظلم و جبر کا ہر ہتھ کنڈا استعمال کر کے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کی جتن کر رہی ہے، لیکن تمام سامراجی ہتھ کنڈوں کے باوجود بھارت کے حصے میں ناکامی اور نامرادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں آ رہا۔ اس حوالے سے سنتے ہیں ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ کے نمائندے اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما ایڈوکیٹ پرویز احمد شاہ کی گفتگو۔ اپنے ناجائز قبضے کو دوام بخشنے کے لیے ہندوستان نے 5 اگست کو اپنے آئین میں ترمیم کی اور آرٹیکل 370 اور 35A جو جموں کشمیر کو خصوصی حیثیت دیتا تھا اس کو ختم کیا۔ ہندوستان کی یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو اپنے گھروں میں مقید کیا جائے۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنی فوج میں بے پناہ اضافہ کیا، لیکن ہم کشمیریوں کے حوصلوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ اس ظلم اور جبر کے خلاف سڑکوں پہ نکلتے رہے۔ ہم نے دیکھا کہ پہلے گنز کا استعمال ہوا، بلیٹس چلائی گئی، لیکن کشمیری اس غیر آئینی اقدامات کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرتے رہے۔ ہم شکر گزار ہیں حکومت پاکستان کی کہ انہوں نے اس غیر آئینی اقدام کو قومی اور بین الاقوامی سطح پہ اجاگر کیا۔ اب بھارت کے دانشور بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بھارت کشمیر میں شکست کھا چکا ہے اور کشمیری عوام کی مزاحمت کی حتمی منزل بھارت سے آزادی ہے اور کشمیری عوام بہت جلد اپنی منزل حاصل کر لیں گے۔